ہماری آج کی مجلس کے مہمان خصوصی خطیب اہل سنت مجاہد ملت حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب آپ سے محو گفتگو ہیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سٹیج پہ تشریف فرما انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، شعراء کرام، قراء اعظام، بالخصوص عالم اسلام کے مایہ ناز قاری اور مقری برادر محترم حضرت سید انوار الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، جامعہ دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا کے اساتذہ کرام اور طلباء اعظام، دیگر مدارس کے اساتذہ کرام اور طلباء کرام، پاسبان ختم نبوت کے مجاہدوں، میرے لیے نہایت سعادت اور خوشبختی ہے کہ برادر محترم عزیز مکرم حضرت مولانا مفتی محمد جاوید صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر اس عظیم الشان مبارک اجتماع میں اللہ تعالی نے حاضری کا شرف نصیب فرمایا ہے۔ میرا اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ میں نہایت مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے ایک نئے موضوع پر بہت ضروری گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جس گفتگو کا تعلق
ہمارے نوجوانوں، ہماری آنے والی نئی نسل کے ایمان، عقیدے، تمدن، ثقافت اور میرے اور آپ کے مستقبل سے متعلق ہے۔ ہر دور کے تقاضے جدا ہوتے ہیں۔ آج کے اس دور کا تقاضا اس دور کی طرح جدید ہے۔ اس وقت دنیا اسلام کے خلاف یکسو اور یکجا ہے۔ الکفر ملت واحدہ کا مصداق ہے۔ دنیا کے یہودی، دنیا کے عیسائی، دنیا کے ہندو، دنیا کے سکھ، دنیا کے بدھ مت اور دیگر تمام ادیان کے لوگ مغرب کے ایک فلسفے پر اپنے اپنے دین سے دستبردار ہو کر دین کی بغاوت، مذہب سے بغاوت، اللہ سے بغاوت، اللہ کے نبی سے بغاوت اور اسلام دشمنی پر یکجا ہو چکے ہیں۔ اس وقت ہمیں پوری امت مسلمہ کو ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے، اور وہ چیلنج ہے لبرلزم کا، وہ چیلنج ہے سیکولرزم کا، وہ چیلنج ہے مغربیت کا، وہ چیلنج ہے مذہب سے بیزاری کا، وہ چیلنج ہے دین کی دشمنی کا، وہ چیلنج ہے اللہ اور اللہ کے حبیب کی بغاوت کا، وہ چیلنج ہے انبیاء علیہ السلام اور مقدس شخصیات کی توہین اور گستاخی کا، وہ چیلنج ہے دہشت گردی کے نام پر اسلام دشمنی کا۔ آج یہ چیلنج سعودیہ کے مسلمان کے لیے بھی ہے، آج یہ چیلنج ہندوستان کے مسلمان کو بھی درپیش ہے، آج یہ چیلنج پاکستان کے مسلمان کو بھی درپیش ہے، آج یہ چیلنج یورپ اور افریقہ اور ایشیا کے تمام اسلامی ممالک کے مسلمانوں کو درپیش ہے، حکمرانوں کو درپیش ہے۔ آج ایک نعرہ لگایا گیا ہے اور وہ نعرہ ہے انسانی آزادی کا۔ بڑا خوبصورت نعرہ ہے۔ انسان آزاد ہے، وہ جو چاہے کہے آزاد ہے، وہ جو چاہے سوچے آزاد ہے، وہ جو چاہے کھائے آزاد ہے، وہ جو چاہے پیے آزاد ہے، وہ جو چاہے کرے آزاد ہے، وہ جیسے زندگی گزارے آزاد ہے، جس کے ساتھ زندگی گزارے آزاد ہے، جس حالت میں زندگی گزارے آزاد ہے۔ آزادی کے نام پر مذہب بیزاری، آزادی کے نام پر دین سے بغاوت، آزادی کے نام پر اللہ سے بغاوت، آزادی کے نام پر نبیوں سے بغاوت، آزادی کے نام پر ماں باپ کی بغاوت، آزادی کے نام پر بیوی کی شوہر سے بغاوت، آزادی کے نام پر اولاد کی والدین سے بغاوت، آزادی کے نام پر قرآن سے بغاوت، آزادی کے نام پر سنت سے بغاوت، آزادی کے نام پر حیا سے بغاوت، آزادی کے نام پر شرم سے بغاوت، آزادی کے نام پر اللہ کے احکام سے بغاوت، آزادی کے نام پر دین کا مذاق، آزادی کے نام پر رسول اللہ کی توہین، آزادی کے نام پر کتب سماویہ کی توہین، آزادی کے نام پر قرآن کی توہین، آزادی کے نام پر اللہ اور اللہ کے رسول کی دشمنی، اس کو ترویج دی جا رہی ہے۔ آج یہ چیلنج ہمیں درپیش ہے اور بہت خطرناک چیلنج ہے۔ آپ روز سنتے ہیں
کہ جناب ڈنمارک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی. آپ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ آپ پڑھتے ہیں کہ فرانس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی پر مشتمل خاکے فرانس کی در و دیوار پہ لگوا دیے. آپ پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ میڈیا پہ دیکھتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ آج یورپ آزادی اظہار رائے کے نام پر 2 ارب مسلمانوں کو تڑپا رہا ہے. ہمارے آقا کے خاکے، ہمارے آقا کی توہین، نبی علیہ السلام کے صحابہ کی توہین، آل بیت اطہار کی توہین، ازواج مطہرات کی توہین، یہ آج اسی پروگرام کا حصہ ہے. بہانہ ہے آزادی اظہار رائے کا، اور آزادی اظہار رائے کے نام پر توہین کی جاتی ہے. نعرہ ہے انسانی آزادی کا، اور بے حیائی کو ترویج دی جاتی ہے. آپ دیکھ رہی ہیں فحاشی کتنی عام ہو گئی، اور یعنی کتنی عام ہو گئی. آپ کے ملک کو قرضہ نہیں ملتا، آپ کے حکمرانوں کو حکومت نہیں ملتی جب تک وہ یہ یقین دہانی نہ کروا دیں کہ آپ کے ایجنڈے پہ عمل ہوگا، میڈیا پہ ڈانس ہوگا، میڈیا پہ بے حیائی کے مناظر ہوں گے، فحاشی کے مناظر ہوں گے، عریانی کے مناظر ہوں گے، سائن بورڈ لگائے جائیں گے، ملک کی اسمبلیوں میں بے پرد عورتوں کو نمائندگی ہوگی، وزارتیں ملیں گی، انہیں مشیر بنایا جائے گا، عورت کو گھروں سے نکالا جائے گا، بسوں کا کنڈکٹر بنایا جائے گا، دکانوں پہ سیل مین بنایا جائے گا، عورتوں کو نکالا جائے گا، اور نکال کر دوستی کا تصور دیا جائے گا، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کنسپٹ دیا جائے گا، یہ تصور دیا جائے گا کہ عورت بھی آزاد ہے، مرد بھی آزاد ہے. آج پاکستان میں عورت مارچ کرائی جا رہی ہے اسی ایجنڈے کے پیش نظر کہ نکاح نہیں چاہیے، نعوذ باللہ، نقل کفر، کفر نباشت، آزادی چاہیے. نکاح کا خاتمہ بے حیائی کی ترویج، نکاح کا خاتمہ فحاشی کی ترویج، نکاح کا خاتمہ بدکاری کی ترویج، نکاح کا خاتمہ عریانی کی ترویج. آج مغرب کا ماحول امپورٹ کیا جا رہا ہے، درآمد کیا جا رہا ہے. آج آنے والی نسل کے ایمان میں دراڑیں ڈالی جا رہی ہیں. آپ کا نصاب تعلیم پڑھا رہا ہے اسلام کا وراثت کا قانون، نعوذ باللہ، نقل کفر، کفر نباشت غلط ہے، یہ عورت کو حق نہیں دیتا. آج نوجوان کو پڑھایا جا رہا ہے کہ عورت کی گواہی مرد کے برابر کیوں نہیں ہے، یہ عورت کی حق تلفی ہے. آج آپ کا نصاب تعلیم، آپ کا نظام تعلیم اسلام میں شک پیدا کر رہا ہے، دین میں شک پیدا کر رہا ہے. یہ اتنا بڑا چیلنج ہے علماء کرام. اگر آپ نے اس چیلنج کو نہ سمجھا تو آنے والی نسل آپ کے اسلام سے دور ہو جائے گی. اس چیلنج کو سمجھو. آج اس موضوع پہ تقریروں کی ضرورت ہے، گفتگو کی ضرورت ہے، نوجوان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. میں ایسے نوجوانوں سے کہتا ہوں جو یورپ کے اس ثقافت کے دل دادا بن رہے ہیں. 3 بڑے ہتھیار مغرب نے عالم اسلام میں استعمال کیے ہیں. 3 ہتھیار: حکومت کا ہتھیار، ریاست کا ہتھیار، پارلیمنٹ کا ہتھیار. آج مصنوعی اکثریت کے ذریعے، جبری اکثریت کے ذریعے قانون بن رہے ہیں. اوقاف ایکٹ بن گیا. یہ اوقاف ایکٹ کیا ہے؟ حکومت جب چاہے مسجد بیچ دے، جب چاہے مدرسہ بیچ دے. یہ اوقاف ایکٹ کیا ہے؟ آپ کے بڑے مسجد بنا گئے، مدرسہ بنا گئے.
حکومت آپ سے منی ٹرین لے، پیسہ کہاں سے لیا تھا آپ نہیں ثابت کر سکے۔ اوقاف ایکٹ بن چکا ہے، حکومت محتمم کو جیل بھیجے گی، 5 ارب جرمانہ کرے گی۔ گورنمنٹ اس ایکٹ کے تحت عمارت پہ قبضہ کرے گی، بلڈنگ پہ قبضہ کرے گی۔ وہ چاہے درس بند کروا دے، وہ چاہے جمعے کا خطبہ بند کروا دے، وہ چاہے تمہارا سبق بند کرا دے، وہ چاہے تعلیم بند کروا دے، وہ چاہے عمارت کو بیچ ڈالے۔ یہ قانون اسی لیے منظور ہوا کہ علماء جو اس بے حیائی کے راستے میں رکاوٹ ہیں، اس کفر کے راستے میں رکاوٹ ہیں، ان کے مراکز ان سے چھین لیے جائیں، ان کی آواز خاموش کرا دی جائے۔ آج حکومت کے سرے پر زور پر گھریلو تشدد بل منظور ہوا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہم مذہبی لوگ ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ جس دن گھریلو تشدد بل پر عمل درآمد شروع ہوا، کوئی شوہر اپنی بیوی کو آوارگی سے نہیں روک سکے گا، ورنہ 3 سال کے لیے جیل جائے گا، 1 لاکھ جرمانہ ہوگا، اسے اپنے گھر سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ گھر لڑکی کا ہوگا، گھر عورت کا ہوگا۔ جس دن اس بل پر عمل ہوا، کوئی باپ اپنی بیٹی کو سمجھا نہیں سکے گا، کوئی استاد اپنے شاگرد کو تنبیہ نہیں کر سکے گا، کوئی بھائی اپنی بہن کو روک نہیں سکے گا۔ آپ اپنے چھوٹے بچوں کو سخت لہجے میں سمجھا نہیں سکیں گے، جیل جائیں گے، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں باپ کا کنٹرول نہ رہے، بچہ آزاد ہو، شوہر کا کنٹرول نہ رہے، بیوی آزاد ہو، بھائی کا کنٹرول نہ رہے، بہن آزاد ہو، بھائی بہن کو لڑا دو، شوہر بیوی کو لڑا دو، باپ بیٹی کو لڑا دو، باپ بیٹوں کو لڑا دو، یا اور رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے لڑا دو، آوارگی پھیلا دو، زنا عام کر دو، بے حیائی عام کر دو۔ آج مغرب آپ کے جعلی حکمرانوں کی مدد حاصل کر کے آپ کا ایمان چھین رہا ہے۔ علماء کرام، خطرناک دور آ رہا ہے۔ ابھی بل منظور ہو رہے ہیں، اگلی حکومت عمل درآمد کرائے گی۔ میڈیا کا ہتھیار ہے، سفید کو سیاہ کو سفید کر کے میڈیا دکھا رہا ہے۔ آج سچ اور جھوٹ میں امتیاز کرنا مشکل ہے۔ ہمارے چشم جو چیزیں ہوتی ہیں، حقیقت کیا ہوتی ہے، میڈیا کیا دکھاتا ہے۔ مائنڈ سیٹ بدلا جا رہا ہے، ذہن بدلے جا رہے ہیں، خیالات بدلے جا رہے ہیں، افکار بدلے جا رہے ہیں، نظریات بدلے جا رہے ہیں، کامن سینس بدلی جا رہی ہے۔ میڈیا کے ذریعے ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، پھر اقدام کیا جاتا ہے۔ حدود قصاص آرڈیننس ختم کرنا تھا، سوات کی ویڈیو لائی، بعد میں تحقیقات ہوئی، پتہ چلا ویڈیو جھوٹی تھی۔ میڈیا ذریعہ بنا غیر اسلامی قانون سازی کا، میڈیا پہ انویسٹمنٹ ہے مغرب کی، ڈالر ہیں مغرب کے، یورو ہیں مغرب کے۔ یہ ایک بڑا دجالی ہتھیار ہے۔ اور تیسرا بڑا ہتھیار این جی اوز کا پیسہ ہے۔ این جی اوز پانی کی طرح پیسہ بہا رہی ہیں، خرید رہی ہیں اداروں کو، خرید رہی ہیں لوگوں کو۔ جاگو جاگو جاگو، اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کرو۔ نعرہ تکبیر، اونچی آواز سے بھی نعرہ تکبیر۔ علماء حق، علماء دیوبند، وفاق المدارس، مجاہد ملت حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی، نعرہ تکبیر۔ یہ یورپ کا نظریہ ہے، اور مسلمانوں، میرا اور آپ کا نظریہ، اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ انسان آزاد ہے، لیکن آزادی کی ایک حد ہے۔
آزادی اظہار رائے کے بھی ہم قائل ہیں، لیکن ایک حد ہے، زندگی حدود میں گزارو۔ آزادی کا معنی آوارگی نہیں، ایک آزادی ہے، ایک آوارگی ہے۔ یورپ آوارگی پہ لانا چاہتا ہے اور اسلام آزادی پہ رکھنا چاہتا ہے، دین آزادی پہ رکھنا چاہتا ہے۔ دین کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ سے تعلق جوڑو، ہر انسان اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ نوجوانوں، دین کی تعلیم کو کمپیئر کرو مغربیت کے ساتھ۔ دین میں عافیت ہے، دین میں سکون ہے، دین میں عزت ہے، دین میں عصمت ہے، دین میں کامیابی ہے، دین میں راحت ہے۔ دین حق دیتا ہے، دین فرض بتاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے تعلق انسان کی فطرت ہے۔ کوئی آدمی نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، لیکن ٹھوکر لگتی ہے تو بے اختیار زبان پہ کیا آتا ہے؟ سارے بولو اللہ، سارے کہو۔ جو اللہ کو مانتے ہیں وہ تو سارے اللہ کا ذکر کریں۔ ٹھوکر لگتی ہے تو زبان پہ کیا آتا ہے؟ اللہ آتا ہے۔ گناہگار سے گناہگار مسلمان کیوں نہیں، صدمہ آتا ہے تو اللہ زبان پہ آتا ہے، تکلیف آتی ہے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہماری فطرت میں شامل ہے، ہماری فطرت میں شامل ہے۔ اسی فطرت سے میرے رب نے مانوس کرنے کے لیے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح میں ہم سے یہ سوال کیا تھا، الستو بربکم، او بتاؤ عرب والو، عجم والو، کالے بولے، گورے بولے، سفید بولے، سیاہ بولے، یورپ والے بولے، افریقہ والے بولے، ایشیا والے بولے، انٹارکٹکا والے بولے، آسٹریلیا والے بولے، تمام عربی بولے، انگریزی سپیکنگ بولے، انڈونیشین بولے، ملائی بولے، پنجابی بولے، سرائکی بولے، اردو بولے، الستو بربکم، تمہارا پروردگار کون ہے؟ میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب میں کہا تھا بلا، ہم خود نہیں پیدا ہوئے، ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ سارے بولو، ہم خود نہیں پیدا ہوئے، ہمارا پیدا کرنے والا، بولو بولو سارے بولو، کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمیں خود کو روزی نہیں ملتی، ہمیں روزی دینے والا اللہ ہے۔ ہمیں خود کو عزت نہیں ملتی، ہمیں عزت دینے والا اللہ ہے۔ ہم خود ماں کے پیٹ سے باہر نہیں آئے، ہمیں باہر لانے والا اخرجکم من بطون امہاتکم، تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے نکالنے والا اللہ ہے۔ تم کمزور تھے، تمہیں طاقت دینے والا اللہ ہے۔ تم ضعیف تھے، تمہیں قوت دینے والا اللہ ہے۔ تم کچھ پکڑ نہیں سکتے تھے، آج کڑی الجوان ہو، یہ جوانی دینے والا اللہ ہے۔ تم بے علم تھے، تمہیں علم دینے والا اللہ ہے۔ تم کمزور تھے، تمہیں طاقت دینے والا، سارے بولو کون ہے؟ یہ دین کی تعلیم۔ تکبیر، سے بھی نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ آج لیبرلزم خدا کا باغی بنا رہا ہے، اللہ کے وجود کا انکار سکھا رہا ہے۔ مسلمانوں، اپنے رب سے تعلق جوڑو، اس لیے کہ تمہارا خالق اللہ ہے۔ اللہ نے پہلا نقطہ یہی سمجھایا، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے تو رب کا چیلنج ہے، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ آسمان اللہ کی مخلوق ہے، زمین اللہ کی مخلوق ہے، چاند اللہ کی مخلوق، ستارے اللہ کی مخلوق، سیارے اللہ کی مخلوق، زحل، عطارد، مشتری، مریخ، یونس، نیپچون، پلوٹو اللہ کی مخلوق۔
یہ پوری کائنات کہکشائیں اللہ کی مخلوق، انسان اللہ کی مخلوق، جنات اللہ کی مخلوق، حیوانات اللہ کی مخلوق، جمادات اللہ کی مخلوق، یہ ساری کائنات تو اللہ کی مخلوق ہے۔ امریکیوں اور یورپیوں اور مغربیوں یہ تو سب میرے اللہ کی مخلوق ہے۔ رب کا چیلنج ہے، تم کوئی اپنی مخلوق بھی تو دکھاؤ، دکھاؤ دکھاؤ، تم نے کیا پیدا کیا؟ سورج کس نے بنایا؟ سارے بتاؤ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، سورج کو روشنی میرے اللہ نے دی۔ ایک وقت آئے گا میرا رب یہ سورج کی روشنی چھین لے گا۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، ستاروں کو روشنی اللہ نے دی۔ وبالنجم هم يهتدون، رب کہتا ہے میں نے ستاروں کو روشنی دی، ایک وقت آئے گا ان کی روشنی مٹ جائے گی۔ جو خدا کو خالق نہیں مانتے ان سے کہو ایک سورج اور پیدا کر کے دکھاؤ، ان سے کہو کروڑوں ستارے ہیں تم ایک ستارہ تو پیدا کر کے دکھاؤ، ان سے کہو یہ چاند اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اللہ کے نظام کے تحت چلنے والا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ اس سورج کو 360 منزلوں میں رب نے چلایا ہے، 363 دن 64 دن 64 منزلیں رب نے بنائی ہیں۔ تم اپنا ایک سورج بناؤ اور اس کی اپنی رفتار بھی بناؤ، پتہ چلے گا کہ تم بھی کچھ بنا سکتے ہو۔ تمہیں اگر غرور ہے کوئی چیز تو بناؤ۔ رب کہتا ہے اور کچھ نہیں بنا سکتے، ایک مکھی بنا کے دکھا دو، ایک مکھی بناؤ۔ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، پوری یورپین یونین، مغرب، نیٹو، نان نیٹو ممالک، ٹیکنالوجی کے دعوے دار، ان سے کو ایک مکھی تو پیدا کر دے۔ رب کا چیلنج ہے ایک مکھی تو پیدا کر دے۔ رب کہتا ہے لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، مکھی پیدا کرنا دور کی بات ہے، میرا رب کہتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ مکھی تم سے کوئی مٹھائی چھین کے لے جائے تم مکھی سے چھڑوا نہیں سکتے۔ تمہارے عجز کا عالم یہ ہے، سمجھ میں آیا مخلوق عاجز ہے، رب قادر ہے۔ قادر کون ہے؟ سارے بولو، سارے بولو، قادر کون ہے؟ اللہ ہے۔ مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اور میرے رب کی قدرت آج بھی نظر آ رہی ہے۔ کوئی زیادہ دور کی بات تو نہیں، اگست کی بات ہے۔ آؤ میں آپ کو افغانستان لے چلوں۔ آج سے 20 سال پہلے ایک ڈکٹیٹر کہتا تھا امریکہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ان کی پتلونوں میں پیشاب نکل گیا تھا۔ ایک ٹیلی فون کال پر یو ٹرن لیا، ایسا لیا کہ لیتے ہی جا رہی ہیں، لیتے ہی جا رہے ہیں، یو ٹرن ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ کل مشرف تھا، آج مشرف کی باقیات ہیں۔ مسلمانوں کو ذبح کروایا۔ افغانستان تو افغانستان، پاکستان میں صرف اس جرم میں کہ اس نے داڑھی رکھی ہے، یہ مدرسے کا فاضل ہے، یہ مولوی ہے، یہ افغانستان سے محبت کرتا ہے، طالبان سے محبت کرتا ہے، 4 شیڈول کر دیا گیا۔ افغان ٹرینڈ بوائے 4 شیڈول۔ شیطان کی آنکھ ایسے لمبی ہوئی جانی نہیں چھوٹ رہی۔ ایک ملک 2 قانون، ایک ملک 2 قانون۔ ابھی کچھ لوگوں کی کل عدم کو بھی ختم کیا، 4 شیڈول سے بھی نکالا۔ جن کو کل تک تم نے دہشت گرد کہا، پولیس والوں کو تمہارے بقول انہوں نے قتل کیا، ہم نے تو نہیں کہا تھا۔
ہم تو فرقہ واریت کے قائل نہیں ہیں. تم نے کہا تھا انڈیا سے رابطے، آج وہ پر امن بن گئے. 4 شیڈول ختم. سوال کر سکتا ہوں، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، مسجد کے امام کا کیا قصور ہے جس کا کسی تنظیم سے بھی کوئی تعلق نہیں؟ اس کا کیا قصور ہے؟ آج تک وہ 4 شیڈول ہے. وہ لاکھوں لوگ جو ماورائے عدالت قتل ہوئے یا گرفتار ہوئے، وہ بھی کسی ماں کے لال تھے یا جانور تھے. ان کا کیا قصور ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں. ان کا کیا قصور ہے؟ مدرسے کے مدرس کا کیا قصور ہے؟ مدرسے کے طالب کا کیا قصور ہے؟ دیندار کا کیا قصور ہے؟ داڑھی والے کا کیا قصور ہے؟ جس پہ جھوٹی FIR، جس پہ جھوٹے پرچے ہوئے، صرف اس کا قصور یہ تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا تھا. اس کا قصور یہ تھا وہ دیوبندی تھا. اس کا قصور یہ تھا وہ مدرسے والا تھا. اس کا قصور یہ تھا وہ مسجد والا تھا. وہ آج تک زیر عتاب ہے. اور جن کی ویڈیو تم نے جاری کی کہ پولیس کو ذبح کر رہے ہیں، وہ پر امن بن گئے. یہ فلسفہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ہمیں کوئی سمجھائے یہ کیا فلسفہ ہے. آج سیالکوٹ میں دلدوز واقعہ ہوا. جتنی مذمت کی جائے کم ہے. میں مذمت کرتا ہوں. ایک آدمی پہ الزام لگا کہ اس نے توہین کی ہے. سری لنکا کا منیجر تھا. اس کو لوگوں نے پکڑ کر لبیک لبیک کے نعرے لگا کر قتل کر دیا. اور قتل کر کے میں نے ویڈیو دیکھی، اس کی لاش کو ٹھڈے مار اوپر اپنی جرسیاں اتار کر پھینک کر آگ لگا دی. اسے راکھ کا ڈھیر بنا دیا. آج استعمال کیا جا رہا ہے اس کیس کو قانون ناموس رسالت کے خلاف فضا بنانے کے لیے، تاکہ یہ قانون ختم کیا جائے. پاسبان ختم نبوت کے مجاہدوں، میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے، یہ جرم قابل مذمت ہے. اگر اس نے توہین کی تھی تو وہ ملزم تھا. سزا مجرم کو دی جاتی ہے، ملزم کو نہیں دی جاتی. تم ملزم کہتے ہو، لفظ ملزم ہے. سزا ملزم کو نہیں دی جاتی، مجرم کو دی جاتی ہے. جرم کے ثبوت کے لیے عدالت کا لگنا ضروری ہے. عدالت کے بغیر خود ہی مدعی، خود ہی منصف، خود ہی گواہ، خود ہی سزا. میں اس کو نہیں مانتا. یہ اسلام کا قانون نہیں ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں. اور دنیا میں اس کا منفی پہلو پیش کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں انتہا پسندی ہے، غیر مسلموں کو قتل کر دیتے ہیں. میں اس پروپیگنڈے کو بھی کنڈم کرتا ہوں. آپ کے کبیر والے میں کتنے غیر مسلم ہیں؟ کبھی ہماری لڑائی ہوئی؟ بتاؤ. ہماری کوئی لڑائی نہیں ہوتی. لڑائی ہوگی تب جب مقدسات کی توہین ہوگی، جب صحابہ کی توہین ہوگی، رسول اللہ کی توہین ہوگی، آل بیت کی توہین ہوگی. لیکن ہم قانون اور آئین پہ یقین رکھتے. ہمیں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے. ہمیں مجرم کو قانون کے سپرد کرنا چاہیے. اور ایک بات حکومت سے کہتا ہوں کہ جو مجرم ہیں ان کو سزا دو. خبردار، اگر میرے آقا کے ناموس کے قانون کو چھیڑا گیا، اس واقعے کی آڑ میں ختم نبوت کے قانون کو چھیڑا گیا، تو حکمرانوں تم اپنی موت کو دعوت دو گے، اپنی حکومت کے خاتمے کو دعوت دو گے. سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے، رسول اللہ اور دین اور اسلامی دفاعات کی چھیڑ چھاڑ سارے بولو برداشت نہیں ہو سکتی. اور میں حکومت سے کہتا ہوں،
وہ انصاف کے پیمانے پورے کرے، ایک ترازو بنائے، دو ترازو نہیں۔ بریلوی کے لیے الگ ترازو، دیوبندی کے لیے الگ ترازو، غلط۔ ایک ترازو، غیر مسلم کے لیے الگ ترازو، مسلم کے لیے الگ ترازو، غلط۔ یہ نہیں ہوگا، یہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ خالق کون ہے؟ سارے بولو، میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ خالق کون ہے؟ سارے بولو، اللہ ہے۔ اس نے اپنی قدرت آج بھی دکھائی۔ 49 ملک، کتنے ملک تھے افغانستان میں؟ سارے بولو، کتنے؟ اونچی آواز سے، کتنے؟ 49۔ چھوٹے موٹے نہیں، نیٹو ممالک، جدید ترین ٹیکنالوجی، جدید ہتھیار، جدید دنیا کی بہادر فوجیں، ظفر موجیں، ایئر فورس، آرمی، سہولت کار، افغان ٹرینڈ آرمی، 3.5 لاکھ افغان ٹرینڈ آرمی، 1,60,000 غیر ملکی افواج، B-52 بمبار طیارے، ڈیزی کٹر بم، اور جدید ترین جاسوسی کے آلات افغانستان میں لے کے آئے کہ نہیں آئے؟ بتاؤ۔ کل تک لوگ کہتے تھے یہ ملا اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اب پتہ چلے گا امریکہ کھا جائے گا۔ ہم نے تب بھی کہا تھا، ہم آج بھی کہتے ہیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ شاہ بنانے والا کون ہے؟ سارے بولو۔ اور گدا بنانے والا کون ہے؟ سارے بولو۔ اتراتے ہوئے آئے، اکڑتے ہوئے آئے، 2000 ارب ڈالر خرچ کیا حضرت، 2000 ارب ڈالر۔ ایک ڈالر 179 پہ پہنچ گیا ہے۔ تمہارے کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے کتنے کروڑوں اربوں کھربوں روپے خرچ ہوئے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کی قدرت سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ سارے بولو، آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ٹیکنالوجی ہار گئی، ڈالر ہار گیا، B-52 ہار گئے، بم ہار گئے، بارود ہار گئی، اور فوجیں ہار گئی، ظفر موجیں ہار گئی۔ کون جیتے؟ درویش جیتے، فقیر جیتے، خدا منش لوگ جیتے، خدا مست لوگ جیتے، فاقہ زدہ لوگ جیتے، پیٹوں پہ پتھر باندھنے والے جیتے۔ اور مجھے کہنے دو، ملا جیتے، مولوی جیتے، مدرسے کے طالب جیتے۔ آج امریکہ دفع ہو چکا، یورپ دفع ہو چکا، اور افغانستان کے در و دیوار پر، کونے میں، گلیوں میں، کوچوں میں، گاؤں میں، دیہات میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ بتاؤ قدرت والا کون ہے؟ قدرت والا اللہ ہے۔ ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اور مسلمان اللہ کے حکموں کا پابند ہے۔ ہمیں جو آزادی اللہ نے دی ہے ہمیں اتنی چاہیے، ہمیں آوارگی نہیں چاہیے۔ نوجوانوں، اس آوارگی کو منہ پہ مار دو جو باپ کا دشمن بنا دے، ماں کا گستاخ بنا دے، نمک حرام بنا دے، رسول اللہ کا گستاخ بنا دے، اللہ پہ اعتراض کرنے والا بنا دے، اس کو منہ پہ مارو۔ آج کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، مدرسوں میں، گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، دکانوں میں، سٹوروں میں اعلان کر دو، ہمارا مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ربنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا
اللہ ہمارا رب ہے، ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی۔ میرے نبی نے کہا ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دو سارے اللہ ہم تیرے رب ہونے پہ راضی، تیرے محمد کریم کے نبی ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی۔ ہم لبرلزم نہیں چاہتے، سیکولرزم نہیں چاہتے، ہم اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کے حبیب کو چاہتے ہیں، اسلام کو چاہتے ہیں۔ کس کو چاہتے ہو سارے بولو؟ اسلام کو چاہتے ہیں۔ اللہ اسی پہ ہمارا جینا رکھے، اسی پہ ہمارا مرنا رکھے۔ ہمیں یہ مغرب کی ثقافت قبول نہیں ہے، ہمیں اللہ کا حکم قبول ہے، اللہ کے نبی کی سنت قبول ہے۔ چاہے چمڑیاں ادھیڑ لو، گولیوں سے چھلی کر دو۔ میرے آقا نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، اللہ کی توحید کا اقرار کر کے ڈٹ جا۔ لا تشرک باللہ وَإِن قتلت او حرقت او صلبت۔ میرے آقا نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا غالباً معاذ رب سے تعلق نہ توڑنا، لوگ تجھے جھوٹا مقدمہ میں پھنسا کر تختہ دار پہ لٹکا دیں، تجھے جلا دیں، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اللہ کے ساتھ اللہ کی توحید کو نہ چھوڑنا، اللہ کے ساتھ تعلق کو نہ چھوڑنا۔ لوگوں نبی کا تعلق نہ چھوڑنا۔ خدا کی قسم دنیا میں میری آپ کی زندگی کوئی ایک سیکنڈ نہیں بڑھا سکتا۔ میں اور آپ جتنے سانس لے کے آئے اس سے ایک سانس بڑھ نہیں سکتا، لیکن قیامت کے دن رسول اللہ کے بغیر کوئی سہارا نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا آخری سہارا میرے اور آپ کے آقا ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ نبی کی شفاعت کے ساتھ ہی ہمیں جنت میں جانا ہے، لہذا ہم بے وفا نہیں۔ وفا کرو دین سے، وفا کرو رب سے، وفا کرو رب کے رسول سے، محبت کرو مسجدوں سے، محبت کرو دینی مدارس سے، محبت کرو ان علماء سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے رات کے اتنے بجے تک انتظار کیا اور اب تک بیٹھے ہیں۔ اللہ یہ ہمارا مل بیٹھنا قیامت کے دن ہمیں جنت میں ایک جگہ جمع کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔